اس لیے اگر اللہ کو مان لو پھر رسول پہ آنا، پھر علی پہ آنا، اگر رکے تو رک گیا سفر۔ اب نہ کہنا میں نے اللہ کو مان لیا علی کو نہیں مانا، اللہ کا مان کے علی کو نہ مانے تو اللہ کا انکار۔ جنہیں طول میں مانا جاتا ہے ایک کا انکار کرو، سب کا انکار۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی کہے نا پروردگارہ تو قبول ہے، تیرا رسول بھی قبول ہے، تیرا ولی قبول نہیں ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے کم از کم کچھ تو مان رہا ہے۔ اللہ کہے گا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، جو میرے ولی کو نہ مانے اسے میں نہیں مانتا۔ طول میں ہے ولایت، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کا ولی اللہ ہے۔ جو اللہ کو مانے اسے ماننا پڑے گا رسول کو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں رسول کی نہیں مانوں گا۔ توجہ، اللہ کہے گا خبردار ڈائریکٹ نہ آنا، رسول کے پاس جاؤ، وہ لائیں گے تو عطا کروں گا۔ ابھی بھی اور رسول خدا کہیں گے میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا، علی کے پاس جاؤ وہ لائیں گے۔ اللہ نے ایک ایسا سفر دیا، خبردار ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، اللہ سے بہت سے لوگ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے پیچھے پڑ گئے ڈنڈا لے کے۔ غیر اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنا توحید ہے، اوروں سے مانگنا شرک۔ جنہیں خود ہی توحید سمجھ نہیں آئی وہ اوروں کو توحید سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے توحید جب تمہیں سمجھ نہیں آئی تو خود نہ سمجھنا، اس سے نہ سمجھنا جسے سمجھ نہیں آئی۔ توحید سمجھانے بیٹھے گا کچھ اور سمجھا دے گا۔ نظام سمجھنا ضروری، مولا امین علیہ السلام کے نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں کوئی جملہ دہرانا نہیں چاہتا، مولا کائنات کے اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کو مانے تو پھر اللہ کی بھی مانے۔ توجہ، کئی لوگوں نے کہا پروردگارہ تجھے مان لیا اب تیری نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا میری نہیں مانو گے تو تم نے مجھے بھی نہیں مانا۔ میں ابھی جملہ پیش کر دوں، کسی نے 10ویں امام سے کہا مولا کیوں کہا آپ نے اپنی زیارت میں، زیارت جامع کبیر، من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا۔ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا؟ امام کہہ رہے ہیں جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ مجمع پریشان ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے سوال یہ کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، توحید کا انکار نہیں کیا، اللہ کو تو مانتا ہے آپ کو نہیں مان رہا۔ مولا نے کہا نہیں، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ ابھی بھی مولا اسی بات پہ ہے، نہیں جس نے ہمارا انکار، بھائی خون جگر دے رہا ہوں، آواز تنگ تو نہیں کر رہی۔ مولا نے فرمایا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اس نے کہا انہیں مانو۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو قرآن کی روح سے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے کہا سارے فرشتوں سے کہا میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنا نمائندہ بنا، میں نے تو سارے فرشتوں نے مان لیا، صرف شیطان نے نہیں مانا۔ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ظلمات تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا، اللہ روشنیوں میں لے آتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ انہیں اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کے نور میں لے آتا۔ اب پتہ چلا جو ظلمتوں سے نکل آئے، تاریکیوں سے نکل آئے، وہ مومن ہوتا ہے۔ توجہ، بہت کھل کے نہیں پڑھ سکتا، جو پیغمبر کو نور ہی نہ مانتا ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا۔ ایک جملہ میرا بہت زیادہ آپ لوگ چلا رہے ہیں لیکن مجھ سے دوبارہ سن لیجئے کہ سارے مسلمانوں سے پوچھے مکہ مکرمہ، نجف اشرف، مدینہ کیا ہے؟ منورہ۔ مدینہ ہے منورہ، منورہ یعنی نور سے، شہر منور ہے، شہر ہے نور والا۔ اب تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقے چاہے وہاں رہنے والے ہوں یا یہاں رہنے والے، سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ نور والا شہر، رسول کا شہر ہے نور والا۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ پیغمبر وہاں ہے،
جہاں پیغمبر ہو وہ شہر نور والا، اور پھر بحثیں کر رہے ہو نبی نور ہیں یا خاکی ہیں؟ یعنی کہ شہر ہی منور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ظلمات تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آؤں گا۔ نور کی خصوصیت یہ ہے کوئی شے نظر نہیں آتی جب تک روشنی نہ ہو۔ پہنچ گئے؟ نور کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، جب تک نور نہ ہو کچھ نظر نہیں آتا۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہے، آنکھوں میں نور نہ ہو آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل کیا، 24واں سورہ آیت نمبر 35۔ اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکات فی الزجاج، تب اللہ کہتا ہے اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم ایک چراغ جلاتے ہو، وہ جو چراغ جل رہا ہوتا ہے مثل نور ہی، تو اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ توجہ، لائٹ سے کوئی شے بغیر نور کے نظر نہیں آتی، اللہ ویسے ہی نظر نہیں آتا، کبھی نظر نہیں آئے گا۔ عقیدہ مسلمانوں کا یہی ہے، شیعہ عقیدہ یہی ہے، اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ سارے بندے کی توجہ رہے، اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سارے زمین و آسمان کا نور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور اللہ۔ اگر مسلمان اس آیت کو پڑھ کے کنفیوز ہو جائے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اہل بیت کے پاس آ جاؤ، وہ سمجھائیں گے آیت کیا ہے۔ تو آل محمد نے چھٹے امام نے کہا اللہ کے جو نور کی مثال دی ہے، جو زجاجہ میں ہے، جو شیشے کے اندر ہے، کہ اللہ کا نور محمد، شیشہ علی، ابھی بھی نہیں ہے مجمع، جلانے والی فاطمہ، کہا یہاں گنو گے تو 14 اللہ نے گنوائے ہیں، کہا یہ 14 ہم ہیں۔ اللہ کا نور 14 وہ نظر نہیں آتا، انہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے، جب یہ ایسے ہیں تو ان کا اللہ کیسا ہو۔ تب یہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے۔ تو کوئی شے نظر نہیں آتی، دنیا میں کوئی شے نظر نہیں آتی بغیر نور کے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہاں یہ سارے چراغ بجھا دی جائیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ آنکھوں کو نور کی ضرورت ہے۔ توجہ، کوئی شے نظر نہیں آتی اگر نور نہ ہو، اللہ بھی نظر آئے گا۔ توجہ، جب تک کوئی نور نہ آئے تو اللہ نے کہہ دیا مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ توجہ، اللہ کبھی بھی دکھے گا نہیں، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ہے نا جسے دیکھو تو پتا چلے۔ جب مخلوق ایسی، خالق کیسا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا آل محمد کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں۔ انہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اسے در حسین پہ لے آؤ، حسین ابن علی منوا لیں گے، اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا ملحد، ایک کافر تھا، تو کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا لوگ ڈیٹ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو کہا میں سننے کے لیے گیا، اگر ثابت ہوا تو خدا کو مانوں گا، ثابت نہیں ہوا تو نہیں مانوں گا، کیوں وقت ضائع کروں، عبادتیں کروں۔ تو کہتا ہے پوری بحث ہوئی گھنٹوں، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، دونوں چلے گئے۔ کب وہ چلے گئے میں رونے لگا، ایک مرتبہ باغ میں آیا بیٹھ گیا، کہا پروردگارا میں تجھے ماننا چاہتا ہوں، تو اگر ہے تو کوئی نشانی بھیج، کہ کوئی نشانی بھیج، مجھے یقین ہو جائے تو ہے، اگر تو ہے تو میں ماننا چاہتا ہوں، انکار نہیں کرنا چاہتا۔ کہ کچھ دیر کے لیے غروب کا وقت تھا، میرا دل منور ہو گیا۔ جب میرا دل منور ہوا تو میری ایک کیفیت بنی، یقین مانے اگر آج اس سے پوچھے تم شیعہ کیوں ہوا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں جو نور آیا اس نے مجھے دعوت دی، آ تجھے لے چلیں خدا کے پاس۔ کون؟ کا وہ حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی، آل محمد نے اللہ کو منوایا، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، رسول اللہ کو منوایا، قرآن کو منوایا۔